السلام علیکم دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے قریب ہی ایک خستہ حال ریڑھا نظر آیا۔ اس کا ایک پہیہ ندارت تھا۔ میں ریڑھے کو گھسیٹ کر دیوار کے پاس لے آیا۔ ریڑھے کے اوپر چڑھا تو دیوار کے بلائی سرے تک ہاتھ پہنچ گیا۔ اس وقت میرے ذہن میں دھند سی بھری ہوئی تھی۔ صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے کسی بھی طرح معصوم صورت ثمینہ کو پاشے کے خونی پنجوں سے بچانا ہے۔ اس کے لیے مجھے 4-6 بندوں کی جان لینی پڑے یا میری اپنی جان چلی جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ والد جی کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ میری جو باتیں ہوئی تھیں وہ میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اماں دلشاد اور اس کی بیٹیوں کا محافظ ٹھہرایا تھا اور بڑے مان سے ٹھہرایا تھا۔ اب وہ خود نہیں تھے مگر ان کے الفاظ تو تھے۔ یہ الفاظ جیسے مجسم شکل اختیار کر گئے تھے اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جب بندے کے ذہن میں تند آندھی چلتی ہے تو پھر وہ بہت سے اندیشوں، بہت سی حقیقتوں اور احتیاطوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں موکلوں کے ڈیرے میں گھس رہا تھا اور یکسر تنہا تھا۔ میں نے دیوار پر پہنچ کر اپنے پاؤں نیچے لٹکائے اور اندازے سے گہری تاریکی میں چھلانگ لگا دی۔ میرے پاؤں کچی نرم زمین سے ٹکرائے اور دھپ کی مدھم آواز پیدا ہوئی۔ اور یہی وقت تھا جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں ایک فاش غلطی کر چکا ہوں، شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ احاطے کی نہایت گہری تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں نما پودوں کے درمیان مجھے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، ایک غسیلی گونج جو آہستہ آہستہ بلند ہو رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے یہ خونخوار آواز اجنبی نہیں تھی۔ وہ گہری تاریکی میں میرے بالکل قریب موجود تھا، شاید 5-6 میٹر کے فاصلے پر، اور یہ وہ تھا جانوروں میں جس کی درندگی کی مثال دی جاتی ہے۔ میری گرفت رائفل پر مضبوط ہوئی اور پھر مجھے جھاڑی پودوں کی گہری تیرگی میں 2 انگارے سے روشن نظر آئے۔ ہاں، یہ وہی بنگالی شیر تھا جس کی دہشت علاقے کے لوگوں کے دلوں میں عرصے سے جاگزین تھی، اور اس رات کی گھمبیر تاریکی میں، اس بلند 4 دیواری کے اس وسیع احاطے میں وہ بالکل غیر متوقع طور پر میرے سامنے آ گیا تھا۔ خوف کی لہر کے بعد جو پہلا احساس مجھے ہوا وہ حیرت کا تھا، اور حیرت اس بات کی تھی کہ یہ درندہ تو گورے کے میں موکلوں کی رہائش گاہ پر پایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں جو کچھ بھی سنا اور کہا گیا تھا اس کا تعلق موکلوں کی رہائش گاہ سے ہی تھا۔ اسے رات کے وقت رہائش گاہ کے احاطے میں کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، مگر آج یہ رہائش گاہ کی بجائے کارخانے کے احاطے میں نظر آ رہا تھا۔ شاید آج جو کچھ یہاں ہونے والا تھا یہ اس کی رکھوالی کے لیے موجود تھا۔ اس حیرت کے ساتھ جو دوسرا احساس مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ درندہ اسی طرح میری طرف متوجہ تھا اور کسی بھی لمحے مجھ پر جھپٹ سکتا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے بجلی کی تڑپ اور گولی کی سپیڈ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ درندے کی لرزہ خیز آواز بلند ہوئی، روشن انگارے بلا خیز تیزی سے میری طرف آئے، لیکن اس امر میں بہت دیر تھی کہ میری آٹومیٹک رائفل اس کی طرف سیدھی ہو سکتی، وہ مجھ پر آن پڑا۔ مجھے بعین یہی محسوس ہوا کہ کسی بہت طاقتور شخص نے بہت وزنی ہتھوڑے کی نہایت تیزی سے گھما کر میرے کندھے پر ضرب لگائی۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا سب پھولدار جھاڑیوں میں گرا۔ پہلے میرا سر زمین سے ٹکرایا، پھر میں الٹ کر پشت کے بل چت ہو گیا۔ میرے دھندلائے ہوئے ذہن میں یہ خیال پوری قوت سے آیا کہ رائفل میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور موکھل پاشا کا خونخوار پہرے دار مجھ پر دوسرا حملہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ کیا وہ کسی سوچ سمجھ کا نتیجہ نہیں تھا۔ یہ جان بچانے کا وہ اضطرابی عمل تھا جو قدرت نے ہر جاندار کے اعصابی نظام میں فیڈ کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کب اپنی جگہ سے اٹھا اور کب تڑپ کر چند فٹ دور کھڑی ایک پرانی شیورلے کار کے نیچے گھس گیا۔ اگلا منظر میری زندگی کے بھیانک ترین مناظر میں سے تھا۔ درندے نے لرزہ خیز انداز میں ہنکارتے ہوئے شیورلیٹ کے نیچے گھسنا چاہا۔ اس کے فولادی جسم اور شیورلیٹ کی باڈی کا تصادم ہوا، پوری گاڑی تھرا اٹھی اور چوں چراں کی کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ بنگالی شیر کا سر قریباً 1 فٹ تک اندر گھس آیا۔ اس کے وسیع منہ سے خارج ہونے والی حیوانی بانس میرے نتنوں سے ٹکرائی اور اس کی گونجدار آواز سماعت کو دہلا گئی۔ شیورلیٹ گاڑی کافی نیچی ہوتی ہے۔ اس پرانی شیورلیٹ کے پہیوں کی ہوا نکلی ہوئی تھی اور یہ نہ جانے کب سے یہاں کھڑی کھڑی زمین میں دھس چکی تھی۔ درندے نے چند بار زور لگا کر نیچے گھسنا چاہا مگر گاڑی کو لرزہ براندام کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ اس کی سانسوں کی بو، اس کی قاتل چمکیلی آنکھیں، اس کی وحشی آواز، یہ سب کچھ میرے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔
میں اب تاریکی میں اس کا ہیولا بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس کا جسم 2 میٹر سے کم لمبا نہیں تھا، قریباً 1 میٹر کی دم اس کے علاوہ ہوگی۔ اس کی چھاتی سفید تھی اور یہ سفیدی تاریکی میں بھی جھلک دکھا رہی تھی۔ اس کی مالٹے رنگ کی دھاریاں دم کی طرف جا کر سیاہی مائل چھلوں کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ احاطے کے پار سے ایک آواز ابھری، جگے، او جگے! کیا ہوا جگے؟ میں نے ایک لحظے میں پہچان لیا، یہ منحوس آواز موکھل پاشا کی تھی۔ وہ اپنے پالتو کی بے چینی محسوس کر کے یہاں آیا تھا۔ جگہ دراصل اس بنگالی شیر کو کہا جاتا تھا۔ پاشا کی آواز دوبارہ ابھری۔ وہ کسی غیاث نامی ملازم کو مخاطب کر کے بولا، جا دیکھ اسے کیا ہوا ہے۔ چند سیکنڈ بعد مجھے ٹارچ کا ایک روشن دائرہ نظر آیا۔ ٹارچ کی روشنی برآمدے کی طرف سے پھینکی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو گاڑی کے نیچے کچھ اور سمیٹ لیا۔ شدید خطرہ اس بات کا تھا کہ کہیں زمین پر گری ہوئی میری رائفل ٹارچ کی روشنی میں نہ آ جائے۔ روشن دائرے نے شیر کی دھاری دار جسم پر حرکت کی اور رائفل کے پاس سے گزرتا ہوا گاڑی کی طرف آیا۔ تب غالباً غیاث نامی ملازم نے ہونٹوں سے پچ پچ کی آواز نکالی اور جانور کو پرسکون کرنے کے لیے بولا، شانت جگے، شانت۔ ٹارچ بجھ گئی۔ اندازہ ہوا کہ غیاث، جو شاید اس بنگالی شیر کا رکھوالا بھی تھا، برآمدے کی طرف واپس چلا گیا ہے۔ یقیناً اس نے یہی سمجھا تھا کہ جانور جھاڑیوں میں کسی چوہے، گلہری وغیرہ کو دیکھ کر مشتعل ہو رہا ہے۔ اب میں اوندھے منہ شیورلیٹ کے نیچے تھا اور خون خوار جانور شیورلیٹ کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ شاید وہ گزرنے والے ماہوں سال میں آدم خور ہو چکا تھا اور اب یہاں میری خراشوں وغیرہ سے رسنے والی خون کی مہک اسے ہیجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ مجھے اس قسم کے جانوروں کی عادات اور خصائل کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ بنگالی شیر کو اس سے پہلے میں نے صرف لاہور کے چڑیا گھر میں دیکھا تھا۔ صرف اتنا پتہ تھا کہ اسے رائل بنگلہ ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ تر انڈیا اور بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور درندگی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یا پھر لاہور میں ایک پرانی انگریزی فلم دیکھی تھی جس میں قریباً 4 من وزنی مادہ ٹائیگر کا ذکر تھا، جو اپنی بھوک سے مجبور ہو کر پہلے سانپوں اور بندوں وغیرہ پر حملہ کرتی رہی، پھر آدم خور ہو گئی۔ اس فلم میں بنگلہ ٹائیگر کی تمام تر خون آشامیوں کو نمایاں کیا گیا تھا اور اب رائل بنگلہ ٹائیگر موت کا ہرکارہ بن کر میرے ارد گرد چکرا رہا تھا۔ 2-3 منٹ بعد اچانک اسے نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ میرے عین سامنے قریباً 10 فٹ کے فاصلے پر کچی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی قاتل آنکھیں بدستور مجھ پر لگی تھیں۔ میرے اندر اس درندے کو دیکھنے کے بعد خوف کی جو فوری لہر ابھری تھی وہ اب معدوم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس خوف کی جگہ اب ایک طرح کا طیش اور مقابلے کا عزم پیدا ہو رہا تھا۔ ان سنگین ترین لمحات میں کہاں سے آیا تھا یہ عزم؟ اس سوال کا ایک ہی جواب تھا، ہاں، وہی ایک چہرہ، وہی ایک ہستی جو میرے دل میں سمانے کے بعد میری روح میں اتر چکی تھی۔ موت کو اپنے روبرو دیکھ کر مجھے وہی یاد آ رہی تھی۔ وہ جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی تھی، ہمت کرو، تم جیتو گے، تم کو جیتنا ہے، زندہ رہنا ہے، اپنے لیے اور میرے لیے۔ پھر حامد کا چہرہ میری نگاہوں میں آیا۔ ایک بار اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا، ماسٹر چاچا، اگر شیر یہاں آ گیا تو آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، ہم اس کی آنکھوں کے درمیان گولی ماریں گے اور پھر اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر کر حویلی کے سامنے لٹکا دیں گے۔ اور آج وہ خونی جانور واقعی میرے سامنے تھا، مجھ سے صرف 10 فٹ کے فاصلے پر مورچہ جمائے بیٹھا تھا۔ میں تاریکی میں اس کی بے چین متحرک دم کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ بات تو اکثر میرے ذہن میں آیا کرتی تھی کہ کبھی موکھل پاشا کے شیر سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملاقات ایسے سنگین ترین حالات میں ہوگی، یہ سوچا بھی نہ تھا۔ میری رائفل مجھ سے قریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھی اور گاڑی سے نکل کر اس تک پہنچنا دردناک موت کو دعوت دینا تھا۔ دوسری طرف یہ بھی پورے یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس گاڑی کے نیچے محفوظ رہ سکوں گا یا نہیں۔ عین ممکن تھا کہ قریباً 450 پاؤنڈ وزنی یہ مشتعل جانور زیادہ زور لگائے تو آگے تک آنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وقت آگے سرک رہا تھا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اور قاتل کب تک اس طرح ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود رہیں گے۔ مجھے کب رائفل تک پہنچنے کا موقع ملے گا، اور موقع مل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے اس درندے کو شوٹ کر دیا تو اس کے بعد اس 4 دیواری میں صورتحال میرے لیے کیا رخ اختیار کرے گی؟ کئی دہکے ہوئے سوالات، اور ان میں سے سب سے اہم یہی تھا کہ میں کتنی دیر تک رائفل تک پہنچنے کا انتظار کروں گا۔ اپنے اسی آخری سوال کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جواب ایک چلاتی ہوئی آواز کی صورت میں ملا۔ یہ مدھم نسوانی آواز کارخانے کی کسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی؟
اس کا جواب میں بخوبی جانتا تھا۔ میری سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی، دھڑکن بڑھ گئی۔ مجھے جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ گاڑی کے نیچے لیٹے لیٹے میں نے نگاہیں پھر اس جگہ جما دیں جہاں رائفل گری تھی۔ رائفل پوری طرح نظر نہیں آ رہی تھی، تاہم گھاس میں اس کی ابھری ہوئی نال کا حصہ میں دیکھ سکتا تھا۔ میں نظروں میں بھانپنے لگا کہ میں کتنی دیر میں رائفل تک پہنچ پاؤں گا اور جانور کے اٹھنے اور حرکت میں آنے کی رفتار کیا ہوگی۔ ٹائمنگ کا ٹھیک اندازہ لگانا دشوار تھا، مگر جتنا اندازہ لگایا جا سکتا تھا وہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ میں ایک سنگین ترین دوراہے پر تھا اور دوسری طرف وہ چڑیا تھی جو بھوکے عقاب کے گھونسلے میں پہنچ گئی تھی۔ دوسری طرف 450 پاؤنڈ وزنی بنگلہ ٹائیگر کے روپ میں مجسم موت میرے سامنے تھی۔ میں نے سوچا، کیا یہ آخری لمحے ہیں؟ کیا صبح میری موت کی خبر بیگم بلقیس پھر بیبے جی تک پہنچنے والی ہے؟ اسی دوران میں کسی اندرونی کمرے سے اماں دلشاد کی معصوم صورت بیٹی کی روتی بلکتی آواز پھر ابھری۔ میں سرکتا ہوا گاڑی کے بالکل کنارے پر پہنچ گیا۔ میری حرکت سے جانور کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ الرٹ ہو گیا، تاہم وہ ابھی تک اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ فراموش کر کے نگاہیں رائفل پر مرکوز کی۔ میں اپنے جسم کی تمام توانائی اور تیزی کو بروئے کار لا کر گاڑی کے نیچے سے نکلا اور اندھا دھند رائفل کی طرف بھاگا۔ جانور، درندہ، بنگالی شیر یا رائل ٹائیگر، اسے کسی بھی نام سے پکارا جاتا، مطلب ایک ہی تھا، موت، مجسم موت۔ اور موت بے انتہا تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی اور میرے پیچھے لپکی۔ میں نے اپنی پشت پر نکیلے پنجوں کی تصوراتی چبھن محسوس کی۔ پھر میں نے بھاگتے بھاگتے کسی پیراک کی طرح جست لگائی اور رائفل کے اوپر گرا۔ میرے ہاتھوں نے رائفل کا سخت لمس محسوس کیا۔ رائفل تھامتے ہوئے میں نے گھاس پر 2-3 پلٹے کھائے۔ وہ میرے اوپر آیا۔ اس کی بو، اس کی قاتل پھنکار، اس کی فر کا مہلک لمس، یہ سب کچھ ناقابل فراموش اور بھیانک تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ گردن پر حملہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی گردن کو بے ساختہ اپنے بازو کی آڑ فراہم کی۔ مجھے لگا میری دائیں کلائی کسی شکنجے کی زد میں ہے۔ یہ بنگلہ ٹائیگر کا جبڑا تھا۔ میں نے رائفل تھام تو لی تھی، مگر اس سے فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ میں نے بیرل کی طرف سے بنگلہ ٹائیگر کے چہرے پر اندھا دھند ضرب لگائی۔ مجھے معلوم نہیں یہ ضرب کہاں لگی اور اس نے کتنا نقصان پہنچایا۔ صرف یہ احساس ہوا کہ یہ شدید ضرب تھی اور ٹائیگر کی آنکھ کے آس پاس تھی۔ وہ تڑپ کر دھاڑا۔ ایک لحظے کے لیے مجھ پر اس کی گرفت ختم ہوئی۔ میں اٹھ کر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے رائفل کی پوزیشن درست کر کے انگلی ٹائیگر کی طرف پہنچا دی۔ میں نے بمشکل 5-6 قدم طے کیے ہوں گے کہ قریباً 450 پاؤنڈ وزنی مشتعل جانور ایک بار پھر میرے اوپر آیا۔ میں ایک نکیلے دھکے سے لڑکھڑانے کے بعد دور جا گرا۔ گرتے ہوئے میں نے اپنا رخ بنگالی ٹائیگر کی طرف کر دیا۔ کہتے ہیں جسامت، طاقت اور پھرتی کا ملاپ کم ہوتا ہے، اور اگر تینوں چیزیں کسی جاندار میں آ جائیں تو پھر خوفناک قسم کا شکاری وجود میں آتا ہے۔ بگ کیٹس یعنی شیر، چیتے وغیرہ اس کی بہترین مثال ہیں، اور یہ مثال قریباً 8 فٹ کے فاصلے پر میرے سامنے تھی۔ میں جانتا تھا یہ 200 کلو گرام وزنی اور قریباً 200 میٹر طویل درندہ اب جو جست لگائے گا وہ میری موت کا اعلان ہوگی۔ یہ بس ایک ثانیہ کا کھیل تھا۔ میرا نشانہ چونک جاتا یا کسی وجہ سے رائفل نہ چل پاتی تو میری عدم آباد کی طرف روانگی یقینی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کب ٹائیگر دبایا، کب گولی چلائی۔ رائفل سنگل شاٹ پر سیٹ تھی۔ چمک کے ساتھ زوردار دھماکہ ہوا۔ جانور کے جسم کو جھٹکا لگا، تاہم وہ جسد لگا چکا تھا۔ وہ میرے پاؤں کے قریب گرا۔ میں نے پشت کے بل پیچھے کو گھسٹتے ہوئے دوسرا فائر کیا۔ اس بار بھی گولی لگی، کہاں اس کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میرے کانوں میں برآمدے کی طرف سے چلاتی ہوئی آواز پڑی، کون ہے؟ اوئے کون ہے؟ پتہ نہیں یہ کس کی آواز تھی۔ پھر شاید غیاسہ دھاڑا تھا، جگے جگے۔ جگہ 2 گولیاں کھا چکا تھا مگر ابھی تک میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز ہولناک تھی۔ میں پشت کے بل کچھ اور پیچھے کو کھسکا۔ وہ مزید آگے بڑھا۔ اس تاریکی میں وہ مجھے کسی بہت بڑے گھڑیال کی طرح رینگتا ہوا نظر آیا۔ اس کی حیوانی بو والی پھنکاریں میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ان میں الکوہل کی باس تھی، یا شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ میں نے پیچھے کو کھسکتے ہوئے تیسرا فائر کیا، اور یہ لازماً حامد سے کیے گئے وعدے کے عین مطابق اس درندے کی پیشانی پر تھا۔ اس کا اٹھا ہوا سر نیچے جا گرا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میری کلائی تیزی سے خون اگل رہی تھی، لیکن یہ کلائی کی طرف دیکھنے کا موقع نہیں تھا۔ برآمدے کی طرف سے مجھ پر 2 فائر ہوئے۔ دونوں گولیاں میرے قریب سے گزریں۔ میں اٹھا اور جھک کر بھاگتا ہوا شیور لیٹ کی اوٹ میں ہو گیا۔ موکھل پاشا کی للکار گونجی۔
وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر چلایا، ادھر ہے گاڑی کے پیچھے۔ ایک اور آواز آئی، فائر کرو۔ اس کے ساتھ ہی ٹن ٹن کی آواز سے کئی گولیاں عمر رسیدہ گاڑی کی باڈی میں پیوست ہو گئیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آڑ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں باؤنڈری وال کے ساتھ جھک کر بھاگتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھا، مگر پہرے دار ادھر بھی چوکس ہو چکے تھے۔ مجھے ٹارچوں کی روشنی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پاٹدار آواز والا کوئی شخص دھاڑا، بھاگنے نہ پائیں، گھیر لو کتوں کو۔ ان کا خیال تھا کہ اندر گھسنے والے ایک سے زیادہ افراد ہیں۔ میں واپس مڑا اور درختوں کی اوٹ لیتا ہوا ایک دروازے میں گھس گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی، ہر طرف کچے چمڑے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پکے فرش پر بدبودار پانی والے چھوٹے چھوٹے کئی حوض بنے ہوئے تھے۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔